الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اس سے قبل سورہ اخلاص سے قبل تقریباً 2 صورتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورۃ الاساس بھی کہا گیا ہے ایک لحاظ سے، چونکہ وہ قرآن کی ابتدائی صورت ہے اور ان مفسرین کرام کی نگاہ میں جو قرآن مجید کو ایک الہی قانون کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں سورہ فاتحہ قرآنی اساس انقلاب ہے، اور انہی مفسرین کی نگاہ میں سورۃ العصر پڑھائی گئی۔ سورۃ العصر ان کے نگاہ میں قرآنی اصول انقلاب ہے، یعنی وہ طبقہ انسانیت اور امت مسلمہ جو قرآن کو ذریعہ تبدیلی سمجھتے ہیں، ان کے زاویہ نگاہ میں سورۃ العصر قرآنی اصول انقلاب ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ طبقہ جس طبقے کی زندگی کے گزر بسر کے لیے اگر کوئی بنیاد ہو تو بنیاد رکھنے کے بعد اس کے لیے اصول بھی ہونے چاہیے ہے کہ وہ کن اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزاریں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور جب اصول کا تعین ہو تو اصول کے بعد اس طبقے کی کارکردگی کے لیے فکر لازمی ہے کہ وہ کس چیز کو فکر بنا کر اس پر چلیں، کیونکہ جب تک فکر کا تعین نہ ہو تو پھر وہ معذرت کے ساتھ جس طرح آج کل کی ہماری مختلف جماعتیں ہیں، آئے روز ان کے مقاصد بدلتے رہتے ہیں، ان کے نظریے بدلتے رہتے ہیں، ان کے افکار بدلتے رہتے ہیں، لہذا قرآن ایسے طبقے کو جو باقاعدہ الہی قوانین اور ضابطے کے مطابق معاشروں کو استوارنا چاہتے ہوں، ان کے لیے فکر کا تعین بھی کرتے ہیں۔ اور وہ مفسرین کرام جو قرآن کو تبدیلیوں کا بنیاد سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی 3 صورتوں کو قرآنی فکر انقلاب کے نام سے متعین کرتے ہیں۔ ایک سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ ان تینوں کو وہ قرآنی فکر انقلاب کے عنوان سے متعارف کرتے ہیں۔ تو آج سورہ اخلاص پر گفتگو ہوگی۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، اے نبی کہو اللہ کی ذات یگانہ ہے، اللہ الصمد، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی ہستی اس کے درجے اور برابر کی ہوئی۔ عموماً انسانی فکر کے لیے بنیادیں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک اس کی سیاسی فکر ہے، ایک اس کے لیے اقتصادی قوانین ہے، اور تیسرا اس کا فلسفہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہ قومیں جو تبدیلی کے خیال رکھتے ہوں اور تبدیلی کے احساس رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ 3 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہے کہ اس کا سیاسی نظام کیا ہو، اس کا اقتصادی قانون کیا ہو، اور ان کا فکر کیا ہو۔
اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دنیا کی طاقتیں جو ہے وہ بھی ان تین چیزوں پر ہے کہ اگر کسی کی سیاسی طاقت محفوظ ہے، کسی کی اقتصادی طاقت محفوظ ہے، کسی کی فکری طاقت محفوظ ہے، تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ناکام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کی سیاسی طاقت کمزور پڑ جائے کبھی، لیکن ان کے سامنے پھر بھی دو چیزیں محفوظ ہو، اقتصادی طاقت اس کی محفوظ ہو اور اس کی فکری طاقت محفوظ ہو، تو اس اقتصادی اور فکری طاقت کے ذریعے سے وہ دوبارہ اپنی سیاسی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسرے مرحلے پر اگر کوئی مد مقابل اس کی سیاسی اور اقتصادی طاقت دونوں کو توڑ دے، لیکن اس کی فکری طاقت بحال ہو، نظریاتی طور پر وہ مستحکم ہو، تو اس فکری اور نظریاتی طاقت کے استحکام کی بنیاد پر وہ کسی اگلے قوم کی غلامی قبول نہیں کرتا ہے، اس کی زیر اثر اور زیر دست نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اس کا فکر مستحکم ہے۔ اس فکر کی بنیاد پر اس کا رابطہ یا تو اس کے اپنے ذاتی مقاصد کے ساتھ جڑا ہوگا اگر غیر مسلم ہے، اور اگر مسلم ہے تو اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ناطہ جڑا ہوا ہے، تو اسی فکری استحکام کی بنیاد پر وہ پھر سے ذرا زیادہ محنت کر کے سیاسی اور اقتصادی طاقت دونوں کو مجتمع کر کے اپنے سابقہ بنیادوں کو استوار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ فکری طاقت ایسی ہے، اگر کسی قوم کی فکری طاقت متزلزل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر سیاسی طاقت موجود بھی ہو، اقتصادی طاقت موجود بھی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے بنیادی اساس پر باقی نہیں رکھ سکتا، وہ آئے روز بدلتا رہے گا، اپنے فارمولوں کو بدلتا رہے گا، اپنے ضابطوں کو توڑتا رہے گا، کیونکہ فکر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو دائمی طور پر مستحکم رکھ سکتا ہے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اس کو اپنے اصل خالق حقیقی سے جوڑے رکھتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے بھی یہ تین اساسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کو واقعتاً تبدیلیوں کا ایک بنیادی اہم ضابطہ سمجھا ہے تو انہوں نے اپنی تین چیزیں لازم پکڑنی ہوگی، ایک سیاسی طاقت، ایک اقتصادی طاقت اور فکری طاقت۔ سورہ فاتحہ بھی، یہ سورہ اخلاص بھی ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے یہاں پر۔ اور سورہ اخلاص چار اور چیزیں بھی سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک اس میں انکار ثنویت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے، تو یہ انکار ثنویت ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ذہنی طور پر اپنے خیالات کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی اپنے مہربانیوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ثنویت کی انکار ہو گئی تو ثنویت کے انکار کے بعد دوسری چیز اس کے اندر ہے اقامت توحید، کہ انسان توحید کی بنیاد پر اپنے سارے خیالات اور فکر اور نظریے کی بنیاد استوار کرے۔ اور چوتھا چیز تیسرا چیز یہ ہے کہ انسان جس قوت پر اس کا انحصار ہے، جس ذات پر اس کا انحصار ہے، اس ذات کے بارے میں مستقلاً ذہنی یگانگت ہو اس پر کہ وہ ذات نہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہے، نہ کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انسان جس فکر اور نظریے کی بنیاد جس ذات کے ساتھ متعین کر دے، پھر اس کے بعد دنیا کی کسی طاقت کو بھی اس ذات کے ہمسر نہ سمجھے۔ لہذا اب اس کے بنیادی مقصد کو ہم سمجھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد،
اے نبی کہو اللہ کی ذات یگانہ ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب لفظ احد کا بنیادی مقصد ایک ہے لفظ واحد، ایک ہے لفظ احد۔ لفظ واحد کو اگر کہا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک شخص اگر اللہ کے مقابل میں آئے تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر مقابلہ العیاذ باللہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لفظ واحد عام انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے کے طور پر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ احد جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو لفظ احد کا یہ ہے کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی اللہ رب العزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اللہ الصمد، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر اس چیز کا بھی انکار کیا جاتا ہے، لفظ احد سے تو ثنویت کا انکار ہوا کہ اللہ کے ذات کے ہوتے ہوئے اور کوئی ذات نہیں ہے، اور اللہ الصمد کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی رد ہو گئی۔ یہ شفاعت کا جو تصور ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگان کرام بھی شفاعت کریں گے، ہمارے پیر بھی کریں گے، ہمارے بڑے بڑے فقیر بھی، یہ سب شفاعت کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ تصور بھی قائم ہے کہ جب وہ شفاعت کریں گے کسی کے، تو اس کے شفاعت کر جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت بھی العیاذ باللہ ان کی شفاعت کو مسترد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ الصمد سے اس تصور کا بھی رد کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی اس کے سامنے کیا کہتا ہے، کیا معاملات ہے، اس کا کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور ضابطے کے تحت اس کے پاس آتا ہے تو وہ ان کی تمام تر حاجتوں کو اس کی بندگی کی ضابطے کے تحت پورا کرتا ہے، لیکن اگر وہ بندگی سے ہٹ کر کسی اور تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے آتا ہے یا کسی کو اللہ کے سامنے لاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام تر بزرگ جتنے بھی ہے، جتنے بھی پیر فقیر ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قانون اور ضابطے کے پابند ہے۔ کوئی بھی اللہ کے قانون صمدیت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سارے انسانوں کے لیے بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی انسانوں کو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کی دستگیری کی ضرورت ہے، اس کی مہربانیوں کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، عموماً وہ طبقہ جو کسی کو زیادہ برتر اور بزرگ سمجھتے ہیں یا اونچے مقام پر فائز سمجھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے عقیدے اور تصورات ان شخصیات کے بارے میں نہایت ہی حد درجے تک بدل جاتے ہیں، اور وہ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ پچھلے ادوار میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے متبعین کا تصور اور عقیدہ بدل گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور عیسائیت کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے ذاتی ربط اور تعلق اور محبت کا انہیں نتیجہ تھا کہ وہ محبت ان کے دماغوں پر اتنا اثر انداز ہوا کہ انہوں نے العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کسی چیز میں بھی کسی انسان کے برابر نہیں، تمام کائنات اور انسانیت کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، لیکن وہی ذات کسی کے جیسا نہیں اور کسی کے ہمسر نہیں، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا جس طرح ہمارے انسان کوئی چیز بناتے ہیں، مختلف ساری چیزیں بناتے ہیں، مختلف مشینیں بناتے ہیں، لیکن ان مشینوں کا جب جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی انسان اپنے عقل کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان چونکہ کار گاڑی کا بنانے والا ہے، انسان بھی اسی طرح ہوگا۔ انسان جو ہے وہ
بلڈوزر بنانے والا ہے تو انسان بھی بلڈوزر کی طرح ہوگا، لہٰذا اس طرح کی کوئی تصور اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کے قریب رہ کر اتنا برگزیدہ بن جاتا ہے، اتنا بزرگ اور تقوادار اور دیندار بن جاتا ہے، تو وہ تمام تر تقواداری اور دینداری کے بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے بھی نہیں ہو جاتے اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں بن جاتا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت انسانوں کے تمام تر معاملات سے بے نیاز اور پاک اور صاف ہے۔ انسان یا تو کسی سے جنتا ہے یا اس سے کوئی جنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ کوئی ہستی اس کے درجے اور برابری کی ہوئی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، جتنے بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ اپنے بزرگی اور اپنے دینداری کے تمام تر اعمال اور اطوار کو اختیار کیے ہوئے کے باوجود بھی وہ اللہ کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لہٰذا انسانی تصورات اس سے ہٹ کر ہونی چاہیے ہے۔ دوسری بات، سورہ اخلاص سے تعلیم کیا ملتی ہے؟ سورہ اخلاص سے ایک تو ہمیں یہ عقیدوی بنیاد پر ہمارے عقیدے کی درستگی اور توحید کی استواری ہے اس میں کہ توحید ہمارے تمام تر افکار اور نظریے کی بنیاد ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں سورہ اخلاص ایک اور سبق بھی ہمیں دیتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو انسانی معاشرے کے اندر نظام کی تبدیلی چاہتا ہے، قانون کے نفاذ چاہتا ہے، انسانیت کی خیرخواہی کا علمبردار ہے، ان کے لیے بھی یہ 4 آیتیں بنیاد ہونی چاہیے ہے، ان کے ذاتی عقیدے کے لیے بھی اور اس کے تصورات کے لیے بھی اور ان کے متبعین کے لیے بھی یہ ایک زاویہ اور پرکھنے کا ایک قانون ہونا چاہیے ہے کہ ہر وہ شخص جو انسانی قانون کے نفاذ کے لیے اور انسانیت کے لیے خیرخواہی کا دعوے دار ہے، وہ کوئی جماعت بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، الہی قانون کے پاسدار بھی کہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہم نے اس بنیاد پر پرکھنا ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ کے احدیت کا واقعتاً قائل ہے یا نہیں۔ لوگوں کے سامنے وہ توحید کو بنیاد بنا کر اس کی ذہن سازی کرتا ہے یا اپنی ذاتی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کرتا ہے۔ بہت سارے قائدین ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک مقصد کے لیے باہر تو نکالتے ہیں، دینداری کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، دین کو بنیاد بھی بناتے ہیں، مذہب کو وہ اپنے لیے مرکز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ذہنی تصورات کو وہ اللہ کی وحدانیت کے بجائے اپنے ذاتی تشخص کو اجاگر کرنے پہ لگاتے ہیں۔ لوگ خدا کی تعریف اس معیار پر نہیں کرتے جتنا اس کی کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت پر وہ اتنے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے جتنا کہ وہ اس کی تشخص کا کوئی انکار کرے تو اس تشخص پر وہ آگ بگولا ہو جائے۔ یعنی ان کے ورکر اور متبعین کے ذہن اس طرح بنایا گیا ہو کہ وہ خدا کی وحدانیت کے انکار پر تو کبھی برہم نہ ہو، لیکن اگر اس کے قیادت کی تشخص کا انکار کیا جائے، اس پر نکتہ چینی کی جائے، اس پر اعتراض کیا جائے تو وہ بڑک اٹھتے ہیں اور اس کے اندر مادہ برداشت مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جماعت کی قیادت کا ذہن یہ ہو یا پھر ان کی ورکروں کی ذہنیت اپنے قیادت کے بارے میں بڑکنے کے حوالے سے اس حد تک ہو تو اس پر یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ان کی یہاں توحید کا عقیدہ اس معیار کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہے۔ اللہ الصمد، جو بھی قیادت کسی جماعت کا ہے اور وہ دینداری کا دعوے دار ہے، مذہب اس کے تمام تر سیاسی فکر کے لیے بنیاد ہے، اس کو ہم نے اس زاویے پر پرکھنا ہے کہ وہ اللہ کی بے نیازی کا تصور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے سامنے جھکتا ہے یا اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے کا مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے بے نیاز ہونے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسی طرح اس کے قانون کے فالورز اور اس کے قانون کی اتباع کرنے والے بھی تمام تر انسانی طاقتوں سے بے نیاز ہو جائیں۔
جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر طاقت سے بے نیاز ہے، اسی طرح اس اللہ کے متبعین اور اس کے اطاعت گزار بھی تمام تر قوتوں سے بے نیاز ہونی چاہیے ہے، کسی طاقت سے اس کے آسرے نہیں ہونے چاہیے ہے، آسرے اس کے بھی صرف اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے ہے، کیونکہ اس کا اللہ بے نیاز ہے۔ جب اس کا اللہ بے نیاز ہے تو اسے بھی تمام تر طاقتوں سے بے نیاز ہو کر اس بے نیاز ذات کے جانب اس کے سارے رجحانات اور توجہ ہونی چاہیے ہے۔ اگر کوئی قائد کسی جماعت کے یا اس کے جماعت کے متبعین کا تصور بظاہر تو یہ ہو کہ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن پھر اس کی جھکاؤ اللہ کے مقابلے میں اپنے قیادت کی جانب ہو، اس کی لحاظ ہمیشہ رکھتے ہوں، قیادت کے لحاظ سے، قیادت کی شخصیت کی بنیاد پر اور اس کی خوشنودی کے لحاظ سے وہ کبھی بے نیاز نہ ہوتا ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ اس انسان کی ذہنیت پر اللہ کی صمدیت کا صفت جو ہے وہ کسی حد تک کمزور ہے، کیونکہ صمد کا بنیادی طور پر جو معنی ہے اولین وہ اس چٹان اور اس مضبوط پہاڑ کی ہے جس پہاڑ کے پیچھے جنگی قافلے پناہ لیا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس چٹان اور پہاڑ کے پیچھے رکھ کر اگلے مد مقابل لشکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے اسی لفظ کو اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ اس چٹان اور پہاڑ کے مقابلے میں جس کے پیچھے کسی زمانے میں زبانوں کے لحاظ میں لفظ صمد استعمال کر کے پناہ لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اللہ کی ذات اس پہاڑ اور اس چٹان سے لا تعداد اور لا محدود مقدار میں محفوظ ذات ہے اور وہ مضبوط ذات ہے، بے نیاز اس اعتبار سے ہے۔ لہٰذا جو بھی ورکر کسی جماعت کے یہ تصور اللہ کے بارے میں رکھتے ہوں تو پھر وہ اپنے قیادت کی خوشنودی کی کبھی نہیں سوچے گا، سب سے پہلے وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو دیکھے گا، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی مول لی اس نے تو پھر اللہ کا راضی کرنا مشکل ہے۔ انسان بھلے راضی ہو یا ناراض ہو، انسان کے راضی ہونا یا ناراض ہونا وہ معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کے ناراضگی انسان کے اعمال اور انسان کے کردار کے بنیاد پر اس کے لیے بنیاد ہونی چاہیے ہے۔ لم یلد ولم یولد، کبھی بھی کسی انسان اور شخصیت کو اس معیار کا نہ بنایا جائے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے مقابلے میں ساری توجہ کا مرکز وہ شخص بن جائے۔ جب ہر لحاظ سے شخصیت مرکز بن جاتا ہے تو یہاں پر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک دو قسم کے ہے، یا تو وہ شرک جلی ہوگا یا پھر شرک خفی ہوگا۔ شرک جلی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح شرک ہو، واضح شرک یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور ذات کو باقاعدہ اللہ کا معاون مانے، جس طرح کی یہ بت پرست طبقے کہا کرتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں لیکن ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت پانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی پیدا کردہ ہے وہ اللہ کی قربت دلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے ضابطے اور قوانین اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ تو شرک جلی واضح شرک ہو گئی۔ ایک ہے شرک خفی۔ شرک خفی یہ ہے کہ وہ کسی شخصیت کی پیروی میں اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ ہر چیز کو، الہی قوانین اور الہی ضابطوں کو بھی اس شخصیت پر پرکھنا شروع کر دے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے تو یہ وہی کچھ کرے، وہ شخص جو نہیں کرتا یہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری بات کہ اس شخص کے کئی سارے عیوب بھی اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں، ان کے عیب بھی ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور ان کے عیوب پر اگر کوئی نکتہ چینی کرے کہ یہ فلاں کام تمہاری شخصیت کا غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، تو یہ سننے والا اور اس کا متبع بڑک اٹھتا ہے، اس پر غصے ہونے لگتا ہے اور اس پر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا، بہت کچھ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کو چھیڑا گیا ہے، اس کے تشخص کو چھیڑا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ یہ شخص اللہ کے بارے میں لم یلد ولم یولد کہنے کے باوجود بھی
ایک ایسے شرک میں مبتلا ہے کہ اس شرک کے جانب اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے۔ وہ شرک صرف اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے ذات عبادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے ہے، لیکن رضامندی کے لحاظ سے کہ حق بات کہتے ہوئے سب سے پہلے وہ یہ کہے کہ میرے یہ حق بات کہنے سے کہیں میرا وہ لیڈر ناراض تو نہ ہو جائے، کہیں میرا رہنما تو ناراض نہ ہو جائے، اسے یہ لحاظ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بے نیاز ذات کا بندہ ہے۔ اسے ان قیادتوں اور رہنماؤں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضامندی اور حقانیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ حق ہے یا میری اس تشخص کو راضی رکھنا حق ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بات کا کہنا حق ہے تو پھر وہ بات کو کہے، بھلے تشخص ناراض ہو جائے، شخصیت ناراض ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے روز محشر اللہ رب العزت ہی نے سب کچھ دینا ہے، اس شخص نے نہیں دینا ہے، اگر وہ اس کی نظر میں چاہے جتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے لفظ احد کے ذریعے سے، لفظ صمد کے ذریعے سے اس تمام تر تصورات کو، تصور ثنویت اور تصور شفاعت سب کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا انسان کو انسان کے اتنا پیروکار نہیں بننا چاہیے ہے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی آ جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ایسی کوئی اطاعت نہ کی جائے کہ جس اطاعت کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی مول لی جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تمہارا وہ تشخص جتنا بھی تمہارے نظر میں برگزیدہ ہو، برتر ہو، اونچے مقام کا فائز ہو، تم جتنی بھی اس کے ساتھ انسیت، مانوسیت اور الفت اور محبت رکھتے ہو، لیکن اللہ کا پھر بھی وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ہمسر اور برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس شخص کے ذات کو بھی اللہ کی قوانین پر پرکھا جائے، اس کے بعد اس کی اتباع ان چیزوں میں کی جائے جو اللہ کی ناراضگی اس میں نہ ہو۔ اگر کہیں پر بھی اس کی تشخص کی پیروی میں، اس کی شخصیت کے اتباع میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو وہاں پر اس کی شخصیت کو مسترد کیا جائے، اس کی تشخص کے بت کو توڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ورکر اور کوئی کارکن کسی بھی جماعت یا کسی بھی قیادت کا اس کے تشخص کو اللہ کے ناراضگی کے سامنے نہیں توڑ سکتا ہے، اس کی شخصیت اور اس کی برگزیدگی کو جو اس کی نظر میں ہے اللہ کے حقانیت اور اس کے قوانین کے مقابلے میں نہیں توڑ سکتا ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ ایک ایسے شرک میں مبتلا ہے جو شرک خفی کہلاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسے شرکیات سے باز آئیں، اور یہ انتہائی زہریلا قسم کی شرک ہے کہ جس میں ہم اس غلط فہمی میں تو مبتلا رہتے ہیں کہ میں مؤمن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، اور میں جس شخص کا پیروکار ہوں وہ بھی بزرگ ہستی ہے، وہ برگزیدہ ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت میں اور پیروی میں اس حد تک کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے شرک ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا کسی شخصیت کے اتباع بھی قرآن اور سنت کے اتباع میں کی جائے، اگر اس کی پیروی قرآن اور سنت سے ٹکرائے تو وہاں پر اس کی شخصیت کی پیروی بھی حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہوگا؟ سورہ اخلاص کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو بھی قیادت معاشرے میں اٹھے اس کو سب سے پہلے اس بات پر پرکھا جائے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی وحدانیت کا وہ قائل ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ورکروں کو یہ احساس دلائے گا کہ میری اتباع نہ کی جائے، میرے رب کے قوانین کی اتباع کی جائے۔ اور دوسرا اس کے لیے کیا شرط ہوگا کہ وہ اپنے متبعین کو ہمیشہ یہ کہتا ہوگا کہ اللہ بے نیاز ذات ہے، تم اسی کی بے نیازی کا عقیدہ رکھو، کسی اور کے در پہ نہ میں جھکتا ہوں نہ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی کسی جماعت کا قائد کسی اور در پر جھکنے والا ہو تو اس کے ورکر سمجھے کہ یہ قیادت کے لائق نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی بھی قائد ہو اس کو اس تیسری آیت پر بھی پرکھا جائے کہ وہ اپنے شخصیت کا کتنی ہستی پر، کتنے مقام پر بلند رکھتا ہے، اور اس کے متبعین اس کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ اگر اس کے متبعین اس کو نہایت ہی اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے اور یہ شائبہ ہو کہ ان کے متبعین اس کو اللہ کے برابر لے جا رہے ہوں اور الہی قوانین کو اس کی شخصیت کے مقابلے میں نظر انداز کرنے پہ اتر آئے ہوں، تو وہ قائد اس کو اس حرکت پر ٹھوکتا ہے کہ نہیں،
اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جتنا بھی اللہ کے قریب اور بندگی کرتا رہوں، جتنا بھی نیک بن جاؤں، لیکن میری نیکی اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو کہ الہی قوانین کو میرے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ عادت اس میں ہے تو پھر صحیح ہے، لیکن اگر یہ احساس اس میں نہیں ہے تو پھر اسے قیادت کا قابل نہ سمجھا جائے، اسے انسانیت کے ہلاکت کا ایک سبب سمجھا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ہمیشہ اپنے شخصیت کو لوگوں پر مسلط کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے کیا سمجھایا تھا، میں نے کیا مقصد بتایا تھا، یہ فکر وہ رکھتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ کس ضابطے پر لانا چاہتا ہے۔ اگر اس کا سوچ اور اس کے زبان پر ہمیشہ اللہ کے قوانین اور اللہ کی ہدایات ہے تو سمجھا جائے کہ وہ انسانیت کے لیے خیرخواہی کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس کا ہمیشہ میں کا رٹ ہو اور اپنے تشخص کو لوگوں کے ذہن پر رکھتا ہو تو اس قیادت اور اس جماعت کے بارے میں سمجھا جائے کہ یہ انسانیت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، انسانیت کو تباہی کے گھاٹ پر ڈال کر اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص ثنویت کو رد کرتا ہے، شخصیت پرستی اور بت پرستی کو رد کرتا ہے، انسانی برتری کو رد کرتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی قریب ہو وہ پھر بھی اللہ سے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات پر ایک ہی طاقت ہے، اسی کی گرفت ہے، اس کا کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سورہ فاتحہ نے ہمیں ایک فکر دیا، اور اس طبقے کے لیے جو قرآن کو قانون تبدیلی سمجھتا ہے، نظام تبدیلی سمجھتا ہے، اس کے لیے فکری اساس یہی چیز ہونی چاہیے ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص کا عنوان کیا متعین ہوا؟ قرآنی فکر انقلاب، سورہ اخلاص کا عنوان متعین ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا